بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضرت ابو سفیان کی بیٹی تھیں۔ آپ کی والدہ کا نام صفیہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام رملہ اور بعض مورخین نے آپ کا نام ہند بھی لکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اعلان نبوت سے 17 سال پہلے پیدا ہوئی تھیں۔ آپ شروع میں ہی مسلمان ہو گئی تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح عبیداللہ بن جہش سے ہوا تھا۔ آپ دونوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا اور دونوں نے اکٹھے حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی۔ حبشہ میں آپ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام حبیبہ رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی کنیت ام حبیبہ مشہور ہوئی۔ لیکن عبیداللہ مرتد ہو گیا اور عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام پر قائم رہی۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ عبیداللہ کے مرتد ہونے سے پہلے میں نے یہ خواب دیکھا جس میں نے عبیداللہ کو بہت بری شکل میں دیکھا۔ جب صبح ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ عیسائی ہو گیا ہے۔ آپ فرماتی ہیں میں نے اپنا خواب اسے سنایا کہ شاید وہ توبہ کر لے، لیکن وہ شراب و کباب میں مگن ہو کر اسی حالت میں مر گیا۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ تنہا رہ گئی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ چند دنوں بعد میں نے خواب دیکھا، کوئی شخص مجھے ام المومنین کہہ کر پکار رہا ہے۔ جب میری عدت ختم ہو گئی تو مجھے نجاشی کے ذریعے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام پہنچا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام قبول کیا۔ نجاشی نے آپ کے پاس اپنی باندی کے ذریعے رسول اللہ کا پیغام بھجوایا۔ سیدہ نے اپنے زیورات اتار کر اس باندی کو ہدیے کے طور پر دے دیے۔ جب شام ہوئی تو نجاشی نے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے خود آپ کا نکاح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھایا۔ سامعین، 400 دینار حق مہر مقرر کیا گیا جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ حق مہر خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادا کیا، جو کہ حضرت ام حبیبہ کی طرف سے وکیل تھے۔ لوگ جب اٹھنے لگے تو نجاشی نے کہا ابھی سب لوگ بیٹھ جائیں، انبیاء اکرام کی سنت ہے دعوت ولیمہ، تو دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا گیا۔ نجاشی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو گھریلو سامان دے کر رخصت کیا۔ یہ نکاح 6 ہجری کے آخر میں ہوا تھا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 36 برس تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا تو آپ کے والد ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد 65 ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ صورت اور سیرت کے اعتبار سے بہت ممتاز تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اسلام سے بہت محبت تھی۔ آپ کی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک یہ ثبوت بھی بہت اہم ہے کہ جب ان کے والد ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اپنی بیٹی سے ملنے جاتے ہیں، جب ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بیٹھنے لگے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً آگے بڑھ کر بستر لپیٹ لیا۔ ابو سفیان کو بیٹی کی اس بات پر بہت غصہ آیا۔ جب ابو سفیان نے اپنی بیٹی سے غصے سے پوچھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا یہ دنیا کی مقدس ترین ہستی کا بستر ہے، اس پر کسی مشرک کو بیٹھنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آپ احادیث پر شدت سے عمل کرتی تھیں، دوسروں کو بھی ہدایت کرتی تھیں۔ وفات کے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کہا اگر مجھ سے بشریت تقاضا سے کبھی کوئی کوتاہی یا غلطی ہوئی تو مجھے معاف فرما دیں اور میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا تم نے مجھے خوش کر دیا، اللہ تم سے راضی ہو اور اللہ تمہیں خوش رکھے۔ آپ بہت نیک خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے 2 بچے تھے، عبداللہ اور حبیبہ، جو عبیداللہ بن جہش سے پیدا ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا 44 ہجری میں مدینہ میں وفات پائی۔ اس وقت آپ کے بھائی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی۔
وفات کے وقت آپ کی عمر 73 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہزارہا رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔